لیکن آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 8 بجے جب جماعت کھڑی ہوئی تو لوگ آ رہے تھے، سارے ہمارے حال فل ہو گئے تھے۔ بالکل اور لوگ جو دور سے نا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد میں ہم نماز راشی نے فرمایا واحد نا الہ ابراہیم اسماعیل طائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھو، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، اور وہی سنت مصطفیٰ زندہ کرتے ہوئے یہ انتظامیہ جب سے 8 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، شب و روز دن رات ایک کیے ہوئے، جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں، اور ہمیشہ مجھے 8 سالوں میں کبھی نہیں ہوا یہاں پانی ختم ہوا ہو، یہاں کوئی پرابلم ہوئی ہو اسپیکر کی کسی اور کی، بجلی جاتی ہے تو پھر بجلی آ جاتی ہے، نیٹ آن ہو جاتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ سارے لوگ، پورا علاقہ انتظامیہ خاص طور پہ، اللہ ان کو اسی طرح سے چلتا ہے ایمانی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے جی، اور یہ مسجد کا جو بیرونی حصہ ہے اس پر یہ چھت لینٹر وغیرہ ڈالا گیا ہے، اور ڈیکوریشن وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی، اور پنکھوں کا انتظام کس طرح خوبصورتی سے، ٹائل ماربل کا انتظام، اور سب سے مین جو چیز ہے وہ نیچے قالین کا انتظام ماشاءاللہ بہت احسن طریقے سے انتظامیہ جو مسجد کمیٹی ہے ان کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ سامنے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب آپ مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں، جو یہ مسجد کی جو ڈیکوریشن ہوئی ہے یا جتنا جو بیرونی حصہ ہے اس پر جو اس میں تقریباً 20,80,000 روپے لاگت آئی ہے۔ صحیح ہے، تو یہ جو ہمارے مخیر لوگ ہیں انہوں نے زیادہ تعاون کیا ہے۔ صحیح ہے، اس میں نئی کارپٹ ڈالنے کی ہے تقریباً 3 لاکھ روپے کی، 3 لاکھ کی، یہ نئی ٹائر دی ہے وہ 3-3.5 لاکھ روپے ٹائر پر کوئی کار بھی نہیں دیے ہیں۔ صحیح ہو، اسی طرح دروازے کا تقریباً جو سیمنٹ لگا ہے، یہ سارے الومینیم کے نئے دروازے لگے ہیں، وہ بھی ایک آدمی نے دیے ہیں۔ مسجد کا جو سیلنگ ہوئی ہے اس طرح ہر آدمی نے اپنے طور پر یہ تقریباً 20,80,000 کی لاگت آئی ہے، اور یہ بار اس پر تقریباً جو ہمارا یہ حال ہے اس پر تقریباً 200 سے زیادہ نمازی جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس کا اوپر جو چھت بنا ہے اس پر بھی 200 نمازی نماز ادا مزید ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کافی جو جا ہو گئی ہے، جتنا بڑا اجتماع ہو جائے، عیدین کا ہو جائے، رمضان شریف میں ہو جائے، اس میں انشاءاللہ ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ تقریباً 200 سے 300 تک نمازی کی تعداد جو ہے یہ ان کے اضافہ ہو گیا ہے، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ کی بجائے شروع ہو گئی ہے۔ اچھا آج جو نماز عید ادا کی گئی ہے اس پر تمام جو آنے والے مسلمان بھائی تھے مکمل طور پر فٹ ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے؟ مکمل انشاءاللہ ہو گئے ہیں، سب کی مرضی سے عید کا ٹائم رکھا گیا ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے مسجد کا ٹائم، کیونکہ یہ مسجد مسجد ہے، یہ باقی مساجد کے ساتھ مشاورے کے ساتھ ٹائم رکھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس طرح تھوڑا سا ہمارا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ، لیکن آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 8 بجے جب جماعت کھڑی ہوئی تو لوگ آ رہے تھے، سارے ہمارے حال فل ہو گئے تھے۔ بالکل اور لوگ جو دور سے نا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد میں ہم نماز عید ادا کریں، اس لیے ہمیں مجبوراً کو 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ٹائم لیٹ رکھنا پڑتا ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں گرمی کے، تو ہمارے لیے انتظامات ہیں، یہاں پر پکھے ہیں، نیچے ہمارے لیے سارا کوئی انتظام ہے، وضو کا انتظام ہے، الحمدللہ کو گرمی کا کوئی اس طرح یہاں پر کوئی صورتحال نہیں بنتی یا کوئی لیٹ ہو جائے۔ اچھا شیخ صاحب فیوچر میں کیا پلان ہے؟ یہ خیال کیسے ہے کہ یار ایسے ہونا چاہیے مسجد کو؟ یہ اس طرح تھا کہ ہمارے اندر جو حال تھا نا وہ ایک حال تھا، باہر جو کھلا تھا، صحیح ہے، تو اس طرح بعض نمازوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ بعض اندر نمازی ڈیوائڈ ہو جاتے تھے، ایسا ہی ہے، اب جب کچھ لوگ باہر کھڑے ہو جاتے تھے پھر وہ رستہ بند ہو جاتا تھا، وہ نمازیوں کو گزرنے کے لیے مشکلات پیدا ہوتی تھی، ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے بھی یہ دوسرا حال جو ہے ساتھ تعمیر کیا ہے تاکہ نمازیوں کو مشکلات نہ ہو۔
تو فیوچر کا جو پلان ہے وہ ہمارے اوپر والے جو حال ہیں انشاءاللہ ان کو یہ تبدیل کرنی ہے، بالکل ان کی ہم نے سیلر کرنی ہے، ان پر ٹائل کھولنی ہے، ان پر کارپٹ بچھانی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہماری جو زیادہ جو ہے نا کیپیسٹی ہو جائے گی، اس کی گنجائش ہو جائے گی۔ اچھا، ہمارے پاس موجود ہے جی خطیب جامع مسجد علامہ پروفیسر نثار الرحمان صدیقی صاحب۔ پروفیسر صاحب، انتظامیہ کی اتنی خوبصورت کافشیں ہیں، اس بار آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ جی، اللہ پاک بادل شریف نے فرمایا واحد نا الہ ابراہیم اسماعیل طائفین والعاکفین والرکع السجود، اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھو، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، اور وہی سنت مصطفیٰ زندہ کرتے ہوئے یہ انتظامیہ جب سے 8 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، شب و روز دن رات ایک کیے ہوئے جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں، اور ہمیشہ مجھے 8 سالوں میں کبھی نہیں ہوا یہاں پانی ختم ہوا ہو، یہاں کوئی پرابلم ہوئی ہو اسپیکر کی کسی اور کی، بجلی جاتی ہے تو پھر بجلی آ جاتی ہے، جنریٹر آن ہو جاتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ سارے لوگ، پورا علاقہ انتظامیہ خاص طور پہ، اللہ ان کو اسی طرح سے جذبہ ایمانی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور چوتھی تدبیر میں پھر اللہ گزر کے ہم میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے عید مبارک پیش کروں گا، پھر آپ ایک دوسرے کو ملیں گے اور پھر ہم دعا بھی کریں گے مسجد کے حوالے سے بھی۔ آج جو 3 منٹ اوپر گئے 4 منٹ یہ مسجد کے حوالے سے ہوئے، اور ہمارے ویسے ہمیشہ پریس کرتے ہم گزر جاتے ہیں، اور آخر میں جملہ یہ کہنے لگا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ اعتراض میں نے دیکھا فیس بک پہ بڑی افسوس کی بات بھی ہے، یاد رکھیں 5 بجے ہم نے بلا کر کے رکھ ہی دیا ہے، سب سے شامل بھی بات کرتے ہیں انتظامیہ، اور مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، میں بھی بڑے دور سے آتا ہوں، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم رکھتے ہیں تاکہ سارے نماز پڑھ لیں۔ اب نیچے اوپر جا کے آپ دیکھ لیں سب ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اگر آپ 6 بجے آنے والے بن جائیں تو ہم 6 بجے پڑھ لیں گے، یہ آپ کی صورت کے لیے۔ باقی نماز عید کا جو ٹائم ہے وہ زوال تک ہے، قربانی 3 دن ہے، پریشان نہ ہوا کریں۔ مرکزی مسجد جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا، اور جہاں سے نمازی رہ جائیں گے 6 بجے بھی ہوئی ہے، 6:30 کی، 7 کی، 7:30 کی، جلدی والے وہاں چلے جاتے ہیں، تو لوگ بیچارے مہینہ کے سست ہوتے ہیں کام کاج میں، وہ پھر یہاں آ جاتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا ٹائم ہم تحقیق کرتے ہیں، ناراض نہ ہوا کریں، قبول کیا کریں، اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے امت مسلموں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قربانیاں کرنے والوں کو دنیا میں کی عزتیں عطا فرما، دنیا میں کی ملازم میں آسانیاں عطا فرما، ہماری اس مسجد کی تعمیرات شروع سے لے کر زمین کی ٹکڑے سے اب تک اس بھائی بہن نے خرچ کیا چلا گیا، اس کی کوشش فرما، زندہ ایمان کے استقام نصیب فرما، لوگوں کی محبت تیرے گھر کے سامنے قبول فرما کر ان کے گھروں کو نیک بنا، گھر میں رہنے والوں کو نعمت کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی بارگاہ میں دعا ہو میں جتنے لوگوں نے تعاون کیا، تبلیغات کروائی اور اپنا حق دیا، پڑھنے پڑھانے والے، سننے سنانے والے، محبتیں کرنے والے کو قبول فرماتے ہوئے اللہ حرمین طیبین کی زندگی میں حاضری عطا فرما، مرنے کے بعد میرے آقا کی زیارت اور قبر میں میرے آقا کی شفاعت اور میدان حشر میں